علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بچوں, میں آپ کا پروفیسر حافظ متیر رحمان. آج ہم جو نیا ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ ہے ایررز اینڈ سرٹنٹیز. اس کو پڑھنے سے پہلے آپ سب سے پہلے میرا جو ہے چینل فزکس ورڈ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے. تو آج ہم کہتے ہیں کہ ایررز اینڈ انسرٹینٹیز. پہلے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ایررز اور انسرٹینٹیز ہوتی کیا ہیں. All physical measurements are certain or imprecise to some extent. To some extent, it is very difficult to remove all possible errors or uncertainties in a measurement. یعنی فزیکل جو میجرمنٹ ہوتی ہیں ان میں جو غیر یقینیت ہوتی ہے اور امپریسائز ہونا, یعنی وہ اس کو ہم کسی حد تک اس کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے کم کر سکتے ہیں, لیکن کمپلیٹ اس کو اگر کرنا چاہیں تو وہ ہم نہیں کر سکتے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریموو آل دا پاسبل ایررز, اور تمام کی تمام ممکنہ جو ایررز ہوتی ہیں ان کو یا انسرٹینٹیز ہوتے ہیں اس کو ہم بالکل ریموو نہیں کر سکتے کسی بھی میجرمنٹ میں. دے کین ٹیک پلیس ڈیو ٹو, اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں یہ کیوں ٹیک پلیس ہوتی ہیں ایررز اور انسرٹینٹیز. اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو نیگلیجنس آف اے پرسن ہوتی ہے کہ کسی بندے کی جو ہے بے توجہی ہے اس وجہ سے, اور یا ان اپروپریٹ میتھڈ, یا جو وہ طریقہ استعمال کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ کریکٹ نہیں ہے. تو اس جو ایررز کی قسمیں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی اس ایررز ہوتی ہیں. ایک ہمارے پاس ہوتی ہے رینڈم ایررز اور ایک ہوتی ہے سسٹمیٹک ایرر. اب رینڈم ایرر کیا ہوتی ہیں, یہ اس وقت وقوع پذیر ہوتی ہیں. اٹ ٹیک پلیس وین ریپیٹڈ میجرمنٹس گیوز ڈفرنٹ ویلیوز انڈر دا سیم کنڈیشن. اب سیم کنڈیشن آپ نے جب ایک میجرمنٹ لی ہے اور ریپیٹڈ میجرمنٹ ہے کوئی بھی, اور وہ بار بار لیتے جا رہے ہیں اور وہ ایک جو ہے میجرمنٹ نہیں آ رہی, کنڈیشن سیم ہے. مثال کے طور پہ ہم ایک عام اسکیل سے میجرمنٹ لیتے ہیں اور وہ میجرمنٹ آتی ہے مثال کے طور پہ 7.143. ایک دوسرا بندہ لیتا ہے وہ لیتا ہے 7.144 اور تیسرا بندہ لیتا ہے 7.145. دیکھیں اس کنڈیشن, یہ روم ٹمپریچر پر ہم اس کی جو ہے میجرمنٹ لے رہے تھے کہ کسی بھی گیجٹ کی یا چیز کی, اور وہ ایک عام اسکیل سے لے رہے تھے. تو ایک بندے نے جب اس کی میجرمنٹ لی تو وہ تھی 7.143, دوسرے نے لی 7.14144 اور تیسرے لی 7.1415. اب اس میں جو ہے دیکھیں ساری کی ساری ریپیٹیڈ جو ہے میجرمنٹ تھی, لیکن سب میں جو ہے جو ہر بندے کا جواب تھا وہ ڈیفرنٹ آیا. ایک کا 7.143 آیا, دوسرے کا 7.144 آیا, تیسرے کا 145 آیا. اب دیکھیں یہ تینوں جواب ڈیفرنٹ جواب آئے ہیں. تو اب اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ایک بالکل جو ہے ایگزیکٹ جواب آئے, تاکہ ہماری یہ جو ہے رینڈم ایرر اس کو کریکٹ کیا جا سکے. اور یہ جو ایرر آتی ہے یہ انسان کی آبزرویشن کی وجہ سے آتی ہے. یعنی ہر بندہ جو ہے آبزرویشن اس کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, اور یہ خاص طور پر اسکیل جو ہے یہ ایک عام چونکہ میجرمنٹ کا ایک پیمانہ ہے, اگر اس سے لیں گے تو لازمی یہ اس میں یہ چیزیں واقع ہوں گی. اب ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک ایگزیکٹ جو ہے ہمارے پاس رینڈم ایرر ختم کرنے کے لیے کہ ایگزیکٹ جو ہے ایک خاص ڈیجٹ آ جائے, تو ہم کیا کریں گے, ان تینوں کو سم اپ کر لیں گے, ان کو تینوں کو جمع کریں گے. جمع کرنے کے بعد ان کا ایوریج لے لیں گے, ان کا مین لے لیں گے. ان کا اس طرح کریں گے کہ جمع کرنے کے بعد یہ 3 کوانٹیٹیز ہیں, اگر 4 کوانٹیٹی ہوتی ہے مثال کے طور پہ تو یہ 7.146 آ جاتی. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ان چاروں کو جمع کر کے, چونکہ 4 ہمارے پاس یہ ویلیوز ہیں, تو چاروں کو جمع کر کے 4 پر ڈیوائڈ کر دیتے, تو ہمارے پاس جو ایک خاص ویلیو نکلتی ہے, ہم اس کو رینڈم ایرر سے یعنی اس کو کریکٹ مانتے کہ اب اس کی رینڈم دور ہو چکی ہے, کیونکہ یہ ساری ویلیوز کو جمع کرنے کے بعد ہم اس سے کاسٹ نکال لیا ہوتا ہے اور اس کی ایوریج نکال لی ہوتی ہے. اس کے بعد آتے ہیں سسٹمیٹک ایرر. یہ جب وقوع پذیر ہوتی ہے اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ آبزرویشنز آف پرٹیکولر کوانٹٹی گیوز افیکٹڈ ویلیو. جب ہم ایک ویلیو لیتے ہیں کسی بھی خاص کوانٹٹی کی, جب پرٹیکولر کوانٹٹی ہے اس کی جب ہم ویلیو لینا چاہتے ہیں تو وہ افیکٹڈ ویلیو آتی ہے, تو اس سے ہم کہتے ہیں سسٹمیٹک ایرر. اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں یہ زیرو ایرر کی وجہ سے ہوتی ہیں اور یا ہیومن سینس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ زیرو ایرر کیا چیز ہے, سب سے پہلے زیرو ایرر کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو مین انسٹرومنٹ ہیں وہ آج کل جو ہمارے جو بک میں بھی ہیں وہ ہیں, ایک ورنیئر کیلیپر ہے اور ایک مائکرو سیکری گیج ہے. اب جو ورنیئر کیلیپر ہے اس پر 2 اسکیل بنے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے اس کا مین اسکیل اور ایک ہوتا ہے ورنیئر اسکیل. ان دونوں کی جو زیرو ہیں مین اسکیل اور ورنیئر اسکیل کا زیرو بالکل ایک ہی لائن پر کوئنسائڈ کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہم یہ ورنیئر اسکیل لیتے ہیں اور اس کی زیرو یہاں پہ ہے, تو یہ ہمارے پاس مین اسکیل اور یہ ہمارے پاس ایک ورنیئر اسکیل ہے,
اگر اس کا زیرو اس زیرو کے بالکل کو انسائڈ کر جائے گا تو زیرو دور ہو جائے گی. اگر یہ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے بھی طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارے پاس پازیٹیو زیرو ایرر اور ایک ہوتا ہے نیگیٹو زیرو ایرر. اس سے آگے نکل جائے تو اس کو ویلیوز کو مائنس کرنا پڑتا ہے, پیچھے رہ جائے تو اس کو پلس کر کے ہم اس کو نکال لیتے ہیں. وہ ابھی ہمارا کیونکہ ٹاپک نہیں ہے, صرف ٹاپک ہوتا تو پھر ہم اس کو بیان کرتے. تو اسی طرح ہمارے پاس دوسری جو چیز ہے مائکرو سیگریگیج ہے, اس میں بھی دو اسکیل ہوتے ہیں. اس میں ایک ہوتا ہے مین اسکیل اور دوسرا ہوتا ہے مائکرو اسکیل یعنی سیگریگیج کا اسکیل. اب یہ جو دو زیرو ہیں, اس کا بھی جو زیرو ہے یہ کوئنسائڈ کرنا چاہیے اس کے زیرو کے ساتھ. اگر یہ دونوں کوئنسائڈ کریں گے تو زیرو ایرر ختم ہو جائے گی, اور اس طرح ہم جو سسٹمیٹک جو ہے ایرر ہم سے اس سے بچ سکیں گے. اور سسٹمیٹک افیکٹڈ ویلیو تب آتی ہے اگر کوئی بندہ اگر ان چیزوں کو اس کو ورنیئر کیلیپر کو یا مائکرومیٹر کو استعمال کرنا نہیں آتا, مائکروسکوپ گیج کو استعمال کرنا نہیں آتا, تو پھر وہ اس سے جو وہ ریڈنگز لے گا وہ ڈفرینٹ آ سکتی ہیں. اس کو ہم کہیں گے سسٹمیٹک ایرر. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ان کو ریموو کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا کہ رینڈم ایرر کو کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے, سسٹمیٹک ایرر کو کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے. انسرٹینٹی کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی ہمارے پاس جو ہے. اب اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ انسرٹینٹی اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. انسرٹینٹی بھی ایرر ہی ہوتی ہے, یہ ان ایڈیکویسی اور لمیٹیشنز آف انسٹرومنٹ, یعنی آپ کا جو انسٹرومنٹ استعمال کر رہے ہیں اس میں زیرو ایرر ہو سکتی ہے, یعنی اور ایڈیکویسی یہ ہے کہ اس میں اور بھی یعنی وہ اتنا کارآمد نہیں ہے, کسی گھٹیا کمپنی کا بھی ہو سکتا ہے. اگر اچھا انسٹرومنٹ اور اچھا مائکروسکوپ گیج استعمال ہو اور بندہ اس سے ریڈنگز لینے والا بھی ماہر ہو تو آپ کی یہ جو ہے نا سرٹینٹی واقع نہیں ہوتی, لیکن تھوڑی بہت پھر بھی واقع ہو سکتی ہے. نیچرل ویریشنز آف دا آبجیکٹ بینگ میجرڈ. اب آپ کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ بھی کمال کا ہے, گیجٹ کمال کا ہے, آپ یعنی اس کو چیک کرنے کا بھی بہت ماہرانہ رائے رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو آبجیکٹ کی جو ہمارے پاس نیچرل ویریشنز ہیں اسے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, اس لیے بھی ہمارے پاس یہ ایک ویریشن پیدا ہو سکتی ہیں, ایک جو ہے یہ ایرر بن سکتی ہے. نیچرل ڈیفیکٹس آف دا پرسن سینس. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جس کے پاس ورنیئر یا مائکرومیٹر بہت اچھا ہے, لیکن وہ اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ڈپریشن میں ہے یا وہ تھوڑا سا سیڈ ہے. اس وقت میں بھی اگر وہ ریڈنگز لے گا تو اس کی جو سینسیبلٹی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوگی. تو اس آؤٹ آف سینس ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے جب وہ تھوڑا سا میجرمنٹ لے رہا ہوگا تو اس میں لازمی کچھ نہ کچھ کمی واقع ہو جائے گی. تو جب یہ کمی واقع ہوگی تو ہم انسرٹینٹیز میں چلے جائیں گے. تو یہ تین وجوہات انسرٹینٹی کی ہیں, اور یہ رینڈم ایرر اور سسٹمیٹک ایرر کو آپ کو سمجھا دیا. اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, لائیو کال میں آپ کو بتا دوں گا. اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سگنیفیکنٹ فیگرز ہے. بچوں اس کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اگلا ٹاپک آپ کو خود بخود مل سکے. السلام علیکم.